السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ الی یوم الدین۔ بزرگان کرام، برادران اسلام، میں شکر گزار ہوں برادر محترم حافظ رضوان حفیظ صاحب، برادر محمد یحییٰ مدنی صاحب، وعلیکم السلام، فاضل برادر حضرت پروفیسر مولانا احسان اللہ مجاہد صاحب، بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ مجھے شہر کے اس علاقہ میں، اللہ کے اس گھر میں حاضری اور آپ دوستوں سے محو کلام ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ ایک مومن جہاں جہاں قدم لگاتا ہے، سیس جھکاتا ہے، روز قیامت وہ مقامات اس کے حق میں گواہی دینے والے ہوں گے۔ اور دوسری بات، ابھی میں برادر عزیز مولانا نعیم الرحمن صاحب کے حوالہ سے عرض کر رہا تھا کہ بھائی انہیں اپنی جگہ سے مت ہلائیے، وہ بڑی گدی والے ہیں۔ تو میں ان کی گدی ہلانے سے پریشان تھا، تو اب ہمارے چچا محترم مولانا عزیز الرحمن تشریف لے آئے ہیں، تو ہمارا بولنی تو بند ہو گئی نا بھائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ وہ سلسلہ ہے، مولانا عزیز صاحب اور حضرت صاحبزادہ نعیم الرحمن صاحب، اسی طرح بھائی طیب ربانی بیٹھے ہیں، ہمارے استاد مولانا عبدالرشید صاحب کے لخت جگر ہیں، بھائی احسان اللہ مجاہد ہیں، ہمارے بڑے عزیز پیارے دوست بھی تھے، بزرگ بھی تھے، مولانا امان اللہ مجاہد صاحب ان کی نشانی ہیں۔ تو یہ سب شجرہ مبارکہ ہے، ہمیں اس میں کوئی باک نہیں ہے یہ کہنے میں کہ یہ لوگ اپنے آباء کے لیے صدقہ جاریہ، اور انہی کو دیکھ کے ہمیں یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو دین کا طالب علم بنا لیں۔ یہ درویشوں کے دیے ہیں، یہ درویشوں کی خدمت کے چراغ ہیں جو آج ایک عالم کو منور کر رہے ہیں۔ یہ دین کی مجالس، یہ دین کی محافل، یہ صرف اور صرف اس لیے برپا کی جاتی ہیں کہ فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ مسائل آپ سب جانتے ہیں، حلال حرام آپ سب جانتے ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے آپ سب جانتے ہیں۔ ایسا اب کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جو آپ نہ سن سکے ہوں، اور ہم لوگ آج ہی سنانے جا رہے ہیں۔ ہم یہاں جمع ہوتے ہیں صرف اور صرف اس لیے کہ فذکر، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کلام حکیم میں، فذکر
یاد کروائیے ایک دوسرے کو. فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ مومنوں کا ایک دوسرے کو یہ سبق یاد کرانا انہیں بڑا فائدہ پہنچاتا. اور یہ فائدہ ہمیں یاد کرانے سے بھی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھنے سے بھی ملتا ہے. مومنین جب ایک دوسرے کے فکر میں بات کرتے ہیں, ایک دوسرے کا فکر سوچتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے نیک راہ میں مدد کرتے ہیں, تو یہ سب دونوں کے لیے باعث اجر و ثواب ہوتا. یہی مقصد ہے. اور ایک مومن دوسرے کے لیے جتنا زیادہ نفع پہنچانے والا ہوگا اتنا ہی وہ اچھا مسلمان ہوتا چلا جائے گا. اور آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم دوسروں کے کتنے خیر خواہ ہیں. آج ہم دوسروں کا کتنا فائدہ سوچ رہے ہیں, اور دنیا کا جتنا مرضی فائدہ سوچ لیں, بھائیوں کا آخرت کا فائدہ نہ سوچے تو پھر ہم سے زیادہ خسارے والا کون ہو جائے گا. اور آخرت کا فائدہ اسی میں ہے کہ آئیے ہم اس بات پہ غور کریں کہ دین ہمیں کیا سکھا رہا ہے, اللہ کا قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے, نبی محترم صلاۃ والسلام کے فرمان عالی شان سے ہمیں کیا رہنمائی مل رہی ہے. یہ اسی کام کے لیے لوگ سفر کر رہے ہیں. ہم تو یہاں سے اٹھ کے آ گئے. برادر نعیم صاحب دیکھیں کہاں سے تشریف لائے ہیں, مولانا عزیز الرحمان صاحب تشریف لائے ہیں, برادر ذاکر الرحمان صاحب تشریف لائے ہوئے. یہ سفر بھی انشاءاللہ ان کا کے لیے باعث اجر و ثواب ہے. اور یقیناً ہم ان علماء کے احترام میں جتنی گھڑیاں مساجد میں گزارتے ہیں وہ گھڑیاں بھی ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہوگی. اور ہمیں اس دروس کی محفلیں ہوں, جلسے ہوں, لٹریچر ہو, ہمیں صرف اور صرف اس بات پہ توجہ دینا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے کتنے خیر خواہ ہو گئے. اس بارے میں ایک بات بیان کرنا چاہوں گا, بلکہ بات تو ہماری ہوتی ہے, بات نہیں, اللہ کے نبی صلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کا ایک گوشہ آپ کے سامنے رکھتے ہوئے گفتگو مکمل کروں گا. رسول اللہ صلاۃ والسلام مسجد مدینہ میں تشریف فرما ہے, صحابہ قریب بیٹھے ہوئے. آپ صلاۃ والسلام فرماتے ہیں, صحابہ ابھی ایک آدمی آئے گا, آپ کے اوپر سے گزرے گا, وہ جنتی ہوگا. صحابہ حیران ہوئے کہ بندہ ابھی مسجد میں نہیں آیا اور اللہ کے نبی اس کے آنے سے پہلے فرما رہے ہیں کہ آئے گا جنتی ہوگا. صحابہ نے دیکھا ایک بندہ آیا, انہی میں سے تھا وہ. اس نے وضو بنایا, نماز پڑھی, سلام کہا اور چلا گیا. بات ختم ہو گئی. کوئی 2-4 دن گزرے, ویسی ہی مجلس پھر سجی ہوئی. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک بندہ آئے گا, تمہارے اوپر سے نکلے گا یہ اور وہ جنتی ہوگا. پھر ایسا ہی ہوا, بندہ آیا, اس نے نماز پڑھی, نکل گئے. تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا. 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے ایک ہی بات فرماتے ہوئے آنے والے کے جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دی. تجسس تو بڑھے گا نا. ہوا کیا؟ جنت کی خوشخبری دی, ایک ہی الفاظ میں دی, لیکن 3 مرتبہ جس کے لیے وہ خوشخبری دی گئی وہ کوئی 3 لوگ نہیں تھے, ایک ہی آدمی تھا. 3 مرتبہ ایک آدمی آیا. وقت گزر گیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے دل میں اور سوچی, جذبہ تھا نا. وہ ایک دن گھر سے نکلے, وہ جہاں کام کرتے تھے, جس باغ میں وہ نوکری مزدوری پیشہ تھے, جو بھی تھا وہ مدینہ کے نواح میں تھا, وہاں چلے گئے.
جا کے ان سے عرض کرنے لگے کہ چچا آپ کو پتا ہے میرے ابا ذرا جذباتی طبیعت کے ہیں، گھر میں تھوڑی سی بات ہو گئی ابا سے تو تکار ہو گئی، میں نے مانی نہیں، میں نے تو قسم اٹھا لی کہ میں نے گھر میں نہیں رہنا اب 3 دن تک۔ یہ ابھی بات ہوئی، اماں نے مجھے ڈانٹا، اماں نے ابا سے بھی بات کی، ہماری بات ختم ہو گئی، صلح ہو گئی، لیکن میں نے ضد باندھ لیا کہ میں نے 3 دن نہیں رہنا، تو اب میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ 3 دن آپ کے پاس رہ لوں۔ اس نے کہا رہو بیٹا، اس میں کون سی بات ہے۔ آپ اس کے پاس 3 دن رہے۔ بیان کرتے ہیں کہ وہ روٹین میں وہی نمازیں پڑھے جیسے میں پڑھتا تھا، صبح تہجد کے وقت وہ بھی اٹھے میں بھی اٹھا، کوئی غیر معمولی اس نے عبادت نہیں کی، اپنا باغ میں لگا ہوا۔ جب 3 دن گزرے تو کہنے لگے کہ چچا اب میں رخصت چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ بیٹا۔ کہتے ہیں چچا بات یہ ہے کہ گھر میں جھگڑا شگڑا تو کوئی نہیں ہوا تھا، میں آپ کے پاس 3 دن رہنا چاہتا تھا، اور اس وجہ سے وہ 3 واقعے بیان کیے کہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے آپ کو 3 بار جنتی سنا۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی خاص کام جو تم کرتے ہو وہ بتا دو جس وجہ سے یہ اجر ملا ہے۔ فرمانے لگے کوئی خاص تو نہیں ہے، جو تم نے دیکھ لیا یہی ہے۔ پھر سوچ کے کہتے ہیں ہاں ایک بات ہے، نہیں وہ ایسی نہیں ہے یار، خود ہی کہتے ہیں ایسی نہیں ہے۔ کہا بتاؤ تو صحیح۔ کہنے لگے ایک کام ہے کہ جب میں رات کو سونے لگتا ہوں نا تو سنت کے مطابق دائیں کروٹ پہ سر رکھ کے آنکھیں بند کر کے اپنے سینے میں دھڑکتے دل پہ نظر ڈالتا ہوں تو اس حال میں سوتا ہوں کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی برائی نہیں ہوتی ہے، دل میرا صاف ہوتا ہے۔ نارمل سی، یہ کوئی بڑی بات تو نہیں تھی۔ چلے گئے، جا کے اگلی نماز پہ رسول اللہ سے ملاقات کی، انہیں یہ سب بتایا۔ جب یہ بات بتائی تو لسان نبوت سے کلمات جاری ہوئے، کہا عبداللہ بے شک رب نے اسے یہ جنت کا مقام اس کی اسی وجہ سے عطا فرما رکھا۔ آئیے آج اس آئینے میں دیکھیے، اس کسوٹی پہ اپنے آپ کو پرکھیے کہ ہم جب رات سوتے ہیں تو کیا ہمارا دل ایسے صاف ہوتا ہے؟ بھائیو ہم تو وہ بدبخت ہیں، ہم تو وہ سیاہ دل لوگ ہیں کہ ہم سجدوں میں پڑھ کے اپنے بھائی کے لیے بد دعا کرتے۔ ارے اللہ کے بندے، اگر تجھے رب کی عطا پہ اتنا یقین ہے تو اپنے بھائی کے لیے ہدایت کی دعا کیوں نہیں مانگ لیتا؟ خیر کی دعا کیوں نہیں مانگ لیتا؟ بھلائی کی کیوں نہیں مانگ لیتا؟ معاف کیوں نہیں کر دیتا؟ رواداری کیوں نہیں کر لیتا؟ محبت کا جادو کیوں نہیں چلا لیتا؟ تو بھائیو آئیے نرمی اختیار کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو نرمی ہے یہ درخت ہے جنت کا ایک، اور جو نرمی کرنے والا آدمی ہوتا ہے یہ نرمی کے درخت کی ایک شاخ پہ جھول رہا ہے، اور وہ شاخ اسے اس وقت تک چھوڑے گی نہیں جب تک جھولا جھلاتے ہوئے جنت میں نہ لے کے چلی جائے گی۔ اور سخت دل فرمایا یہ دوزخ کا ایک درخت ہے، اور دل کی سختی والا اس کی شاخوں پہ جھول رہا ہے، اور وہ شاخ اسے اس وقت تک نہیں چھوڑے گی جب تک اس کو جھولا جھلاتے ہوئے دوزخ میں نہ گرا دے گی۔ تو آؤ بھائیو، دلوں کی سختی کے لیے قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن کو رہنما مانیے، قرآن کا ترجمہ پڑھیے، قرآن کی تفسیر سیکھیے، اسے وقت دیجئے۔ بس 24 گھنٹے میں آپ سارا دن کام کرتے ہیں، ارادہ کر لیجئے کہ رات کو جب مغرب کے بعد گھر پہنچیں گے، کھانا وغیرہ کھائیں گے، تھوڑا واک کر کے مسجد میں پہنچیں گے، عشاء کی نماز باجماعت ادا کریں گے، نماز کے بعد مسجد کے قاری صاحب سے کہیں گے کہ حضرت 10-15 منٹ کے لیے ہم 5-7 دوستوں کو بٹھا کے قرآن پڑھا دیا کیجیے، انشاءاللہ خیر ہی خیر مقدر ہو جائے گی۔ آخر میں پھر میں حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب سے معذرت خواہ ہوں کہ ان کی موجودگی میں یہ بولنے کی جسارت کی۔
یہ ہمارے لیے بڑے پیارے بزرگ ہیں، ایک بڑے سلسلہ کے وارث ہیں، اور اسی طرح باقی دوست احباب بھی، اور جملہ منتظمین برادر حافظ رضوان صاحب، یحییٰ مدنی صاحب، احسان اللہ مجاہد صاحب، طیب ربانی صاحب، ان تمام بھائیوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین انہیں اپنے دین کی خدمت میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔